نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشف اور استدراج میں فرق، چونکہ ہم کشف پر بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس تسلسل کی یہ تیسری ویڈیو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ کشف اور استدراج میں کیا فرق ہے، کیونکہ یہی روحانیات میں یہی دو اہم چیزیں ہیں جن میں عام سالک افراط اور تفریط اور غلو کا اہتمام کرتا ہے۔ لہٰذا ہم ان دو موضوعات کو کھول کر بیان کریں گے کہ کشف اور استدراج میں فرق کیا ہوتا ہے اور اصل مقصد تصوف کیا ہوتا ہے۔ بسا اوقات کسی شخص کے کوئی غیر معمولی بات ظاہر ہو جائے، بعض پوشیدہ امور کا علم ہو جائے یا کوئی عجیب روحانی کیفیت پیش آئے تو لوگ فوراً سے ولایت، کرامت یا کشف کی دلیل سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اہل سنت والجماعت کے اکابر نے واضح فرمایا ہے کہ ہر غیر معمولی واقعہ اللہ کی رضا اور قرب کی علامت نہیں ہوتا۔ بعض اوقات غیر معمولی کیفیات استدراج بھی ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مہلت اور ڈیل جو انسان کو اس کی غفلت میں مزید آگے بڑھا دے، یہاں تک کہ وہ اپنی حقیقت سے بے خبر ہو کر ہلاکت کے قریب پہنچ جائے۔ اصطلاح تصوف میں کشف سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی مومن، متقی اور صاحب اخلاص بندے کے دل کو بعض حجابات نور اس کے دل سے اٹھا دے اور اسے کچھ حقائق کا باطنی ادراک عطا فرما دے، جس سے اس کا ایمان، معرفت، تقوی اور تعلق الہی مضبوط ہو جائے۔ یہ کیفیت نہ بندے کے اختیار میں ہوتی ہے نہ اس کے استحقاق کی دلیل ہے، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اس لیے اکابر تصوف نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ کشف نہ شریعت کا مستقل ماخذ ہے، نہ ولایت کی قطعی علامت ہے، نہ ہی اسے کسی شرعی حکم آخذ کیا جاتا ہے، اور اس میں خطا کا امکان بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہر کشف کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ اس کے برعکس استدراج ایسی حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنی نافرمانی، غفلت اور گناہوں کے باوجود ظاہری کامیابیاں، غیر معمولی کیفیات یا بعض حیرت انگیز واقعات یا امور کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ سمجھنے لگتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ آزمائش اور گرفت کے رستر پر گامزن ہو رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ہم انہیں آہستہ آہستہ وہاں سے پکڑیں گے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی نعمتیں، غیر معمولی اثرات یا حیرت انگیز واقعات ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات یہی چیزیں استدراج بن کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں۔ حقیقی کشف اور استدراج کے درمیان بنیادی فرق ان کے نتائج اور اثرات سے پہچانا جاتا ہے۔ حقیقی کشف انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا اور عاجزی پیدا کرتا ہے، جبکہ استدراج انسان کے نفس کو طاقت دیتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے، شریعت سے بے پرواہی میں اضافہ کرتا ہے، اسے شہرت، اقتدار اور خود پسندی کی طرف لے جاتا ہے۔ کشف کا ثمرہ بندگی ہے، جبکہ استدراج کا ثمرہ انجام، غفلت اور ہلاکت ہے۔ اسی حقیقت کو محقق صوفیہ نے نہایت جامع انداز میں واضح فرمایا کہ اگر کسی شخص سے کسی غیر معمولی چیز کا صدور ہو جائے یا کرامات ظاہر ہو جائے تو انہیں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھایا جائے، بلکہ اس کے قرآن و سنت کی پابندی دیکھی جائے۔ اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک اصل معیار کشف یا کرامت نہیں بلکہ اتباع شریعت ہے۔ ہمارے مرشد سید نور زمان نقشبندی شاذلی دامت فیوز عالیہ نے بھی یہی حقیقت بیان کی کہ سالک کا مقصود کشف یا کرامت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب ہونا چاہیے۔ اگر انسان کا دل غیر معمولی کیفیت میں الجھ جائے اور وہ اصل منزلوں سے غافل ہو جائے، اور بعض اوقات انسان ہو بھی سکتا ہے کہ وہ اصل منزلوں سے غافل ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اخلاص ہی سلوک کی حقیقی منزل ہیں۔ اسی بنا پر نقشبندیہ، شاذلیہ، قادریہ اور چشتیہ کے اکابر نے کشف کی جانچ پڑتال کے لیے چند بنیادی اصول طے کیے ہوئے ہیں۔
نمبر 1 کہ ہر کشف کو پہلے قرآن و سنت پر پیش کیا جائے، پھر دیکھا جائے کہ یا اس سے شریعت کی پابندی میں اضافہ ہوا ہے یا اس کے نتیجے میں عاجزی، تقوی اور اخلاص پیدا ہوئے ہیں، اور کیا کسی صاحب علم شیخ کامل نے بھی اس کی صحت کی تائید کی ہے۔ اگر یہ علامات موجود نہ ہو تو ایسی کیفیت پر اعتماد کرنا درست نہیں۔ سلسلہ شاذلیہ کے مشائخ نے واضح کیا کہ ہر روحانی واردات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی، جیسے کہ بعض سالک سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات روحانی واردات بھی شیطان انسان کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے بعض درست خبریں بھی پہنچا دیتا ہے۔ کبھی جنات کے ذریعے بعض اطلاعات مل جاتی ہیں، کبھی نفس مسلسل خیالات کو روحانی رنگ دے دیتا ہے، اور کبھی انسان کی اپنی ذہنی کیفیات ایسے تصورات میں مبتلا کر دیتی ہے جنہیں وہ کشف سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے صرف ہر غیر معمولی تجربات کو حقانیت کی دلیل سمجھنا یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اکابر اہل تصوف نے اس بات سے بھی سختی سے منع کیا ہے کہ اپنی توجہ کو حصول کشف پر مرکوز رکھا جائے۔ کشف کی خواہش خود سلوک کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے، کیونکہ اس سے انسان کی نظر اللہ کے بجائے اپنی کیفیات پر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اکابر کا ہمیشہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بندے کی طرف صرف رضا الہی ہو، اس کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی معرفت اور اس کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اگر وہ چاہے تو کشف بھی عطا فرما دیتے ہیں، اگر نہ دے تو بھی اس کی قربت اور محبت سب سے بڑی نعمت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حقیقی کشف اور استدراج کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ فرق نتائج سے پہچانا جاتا ہے۔ جو کیفیت انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، اخلاص پیدا کر دے، کثرت ذکر کی خواہش مزید پیدا کر دے، متقی، مخلص اور خدمتگار بنا دے، وہ کشف رحمانی ہونے کی امید رکھتی ہے۔ لیکن جو کیفیت تکبر پیدا کرے، خود پسندی پیدا کرے، شہرت کی طلب پیدا کرے، دنیا پرستی اور نفس پرستی پیدا کرے، تو وہ استدراج ہوتا ہے، نفسانی کیفیت، فریب یا شیطانی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اہل سنت اور اکابر تصوف نے ہمیشہ اس حقیقت پر زور دیا ہے کہ استقامت، تقوی، اخلاص اور اتباع سنت ہزار واردات سے کہیں زیادہ عظیم اور قابل قدر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل معیار غیر معمولی کیفیات نہیں بلکہ کامل بندگی اور اطاعت ہے۔